ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، اومن کانا میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، اور اس کو روشنی عطا کی۔ یہ روشنی کیا ہے اور مرا ہوا کیا ہے؟ جہالت پہ تھا، پھر اللہ نے اپنے دین کی سمجھ دی روشنی، وہ اس دین کی روشنی کو کہا جا رہا ہے یمشی بہ فی الناس، جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، اس جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے۔ ایک شخص اپنی خواہشات نفس کا پجاری بنا ہوا ہے اور ایک اپنے رب کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا گیا لیس بخارج منہا، اور جو وہ تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے۔ وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اس بستی میں مکر و فریب کرتے ہیں۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، پھر وہ خود ہی اس مکر و فریب میں پھنس جاتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی نہ دیا جائے جو کہ ما اوتیا رسول اللہ، جو رسولوں کو دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ، ہر ایک کو ان میں سے نشانی دی جائے، کتاب نازل کی جائے اور انہیں فرشتہ دکھایا جائے تب بھی ایمان لے کے آئیں گے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، جلد ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کی وجہ سے پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ بار بار بھائی آج ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے، اللہ کی نافرمانی، ذلت اور رسوائی اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، بہت پیاری بات ہے، سنیے گا، آیت نمبر 125 ہے، نوٹ بھی فرما لے۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ یقین کیجئے یہی باتیں، یہی احکامات، یہی معاملات، یہی پابندیاں اسے اچھی لگتی ہیں، سمجھ آنی شروع ہوتی ہیں، خود چلتا ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، جس کو اللہ حق دکھانا چاہتا ہے، جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسے یہی ابائے، یہ برقع، یہ پسند آنے شروع ہوتے کہ اچھا نہیں، ڈھک ڈھک کے رہتی ہوں، لوگ مجھ پہ بری نگاہیں نہیں ڈالتے، اچھا ہے میں کورڈ ہوتی ہوں۔ اور جس کو نہیں سمجھ آتا اس کے لیے یہی ساری چیزیں کیا بن جاتی ہیں؟ مشکل، پریشانی، کس چیز میں مصیبت میں پھنسا دیا ہے، فلانا ہے، اسلام کے احکامات اسی کے لیے جان لیوا لگ رہے ہوتے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے میں اتنے گھٹن پیدا کر دیتا ہے کہ جیسے وہ مشکل سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، سو جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر حق سے فرار اور نفرت کی خباثت مسلط کر دیتا ہے۔ نماز کون سی نمازیں پڑھتے ہیں جی، اتنے سارے فتنوں میں کون سی نمازیں، اتنے سارے خیالات میں کون سی نمازیں، یہ بڑی صفیں درست کرنے کا شور مچاتے رہتے ہیں۔ 6 فٹ کا آدمی ہے بیچارہ، 5.5 سوا 5 فٹ کا آدمی ہے، کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ سینہ آگے پہ، بہت ساری، ہر چیز میں اعتراض، ہر چیز بری لگ رہی ہے۔ دین اسلام، اتنا لوگ یہ دین کا کام کر رہے ہیں، کب سے کام، اور کیا ہوا بھائی دین کا؟ تم ذرا بتاؤ۔ مطلب ہر صورت اس دین کو ڈھاتے ہوئے نظر، بڑے بڑے اچھے لوگ آپ کو اس انداز سے ملیں گے، گفتگو کرتے ہیں یار یہ پورے پاکستان میں غلغلہ مچایا ہوا ہے، قرآن مجید کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف پکار ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور دین کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، پھر کیا ہوا ہے؟ لوگ تو بے راہ روی کی طرف، ان کو صرف یہ اپوائنٹمنٹ کی ہے کہ آپ نے بیٹھ کے صرف تجزیے دینے اور کیڑے نکالنے۔ بھائی تو نے کیا کیا؟ آج تک تو نے اپنے آپ کو دین کے حوالے نہیں کیا، اور آ کے صرف تو دینی جماعت سے صرف یہ پوچھے گا کہ ہاں تم ذرا اپنا بایو ڈاٹا دے دو کہ بھئی اتنے عرصے میں تم نے کیا کام کیا۔
جب بندے کا دل کھوٹا ہو جاتا ہے تو پھر اسے دین سے جڑی ہر چیز بری لگ رہی ہوتی ہے، اور جب بندے کے انشاءاللہ ہدایت کی طرف آنا ہے تو اس کے احکام وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے کیوں نہیں یہ کام کیا، یہ نہیں کہ یہاں سے یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہاں سے کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں کر رہا، میں کیوں نہیں کر رہا یہ حق والا کام۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جب کسی سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے دین کی سمجھ نصیب فرما۔ ہدایت اور گمراہی کی علامات کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہ تو ہمارے دلوں کو روشن فرما دے اس ایمان کے نور سے۔ واشرح صدورنا للاسلام، اور اللہ ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے اپنی رحمتوں سے، آمین۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ اسلام ہی آپ کے رب کی صراط مستقیم ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے وہ ان کا ولی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پشت پناہ مددگار ہو کن کا، جو نیک اعمال کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں سے فرما دے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ ان سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے گروہ جن تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنے تابع کر رکھا تھا۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں سے جنوں کے دوست کہیں گے رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے بہت خوب فائدہ اٹھایا۔ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور حتیٰ کہ وہ وقت آ پہنچا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، تو اللہ فرمائے گا اچھا تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، تم ہمیشہ اسی میں رہو گے مگر جتنی مدت اللہ بچانا چاہے گا بچا لے گا۔ ان ربک حکیم علیم، بلا شبہ وہ دانا سب کو جاننے والا۔ آج تو جادو جنات کے ذریعے انسان جو ہے وہ جنات سے یا جنات انسانوں سے اس انداز کے فائدے اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، آگ، ہمیشہ ہمیشہ کی۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے۔ بما كانوا يكسبون، کیونکہ وہ مل کر ایسے ہی کام کیا کرتے تھے۔ یا معاشر الجن والانس، پھر فرمائے گا کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے ہاں تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ اللہ اکبر، یہ باتیں ہم سے پوچھی جائیں کہ رسول آئے تھے، کتابیں ملی تھی، پکاریں لگی تھیں، اس وقت تمہارے پاس اس حق پر لبئی کہنے کے وقت نہیں تھا۔ کتنی بڑی حسرت ہوگی ہمارے لیے، کیونکہ فرمایا گیا اس دن عمل ہے، اس دن صرف حساب ہے، عمل کوئی نہیں۔ اور آج کا دن یہ جو ہے آج عمل ہے، آج کوئی حساب کتاب کوئی نہیں، آج اس لیے جس کا جو مرضی کرتا پھرے۔ فرمایا گیا یقصون علیک آیاتی، تم پر میری آیات بیان کرتے تھے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈرایا کرتے تھے۔ آج یقین کیجیے آج قیامت نہیں نظر آتی، نہ آج آخرت کا دن نہیں نظر آتا، ڈے آف ججمنٹ آج نہیں نظر آتا، لیکن آج ہمیں صرف یہ بتایا جا رہا ہے اس دن جب اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو پھر کیا انداز ہوگا۔ فرمایا گیا اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف خود یہ گواہی دیتے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور بات یہی تھی کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اور آج بھی کیا ہے بھائی، دنیا کی زندگی دھوکے نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ آج یہ کیا یقین کیجیے، موبائل، ٹیب، یہ ہمارے سوشل میڈیا، یہ ہمارا گھومنا پھرنا، آنا جانا، ریزورٹ، ہماری زندگی، ہماری لیویشنگ لائف سٹائل، چیزیں کھلتی ہیں تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے۔ دنیا، اس کے لیے بھاگنا، یہ گاڑی یہ چاہیے، گھر یہ چاہیے، بس یہ چیزیں ہیں، بندہ غرق ہے۔ بھاگتے 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 الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر کے گڑھے میں جا گرتے، اور یہ چیزیں پوری نہیں ہو پاتی۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، لہٰذا وہ اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ فی الواقع وہ آیات کے منکر تھے۔ ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ شہادتیں اس لیے ہوں گی کہ آپ کے رب کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر ڈالے جبکہ وہ بے خبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کتابیں نازل کر دی، انبیاء کو بھیجا ہے، رسول کو بھیجا ہے، ان کی زندگیوں کو محفوظ رکھنے والے لوگوں کو آگے پھر رکھا ہے، حواری کی صورت میں، صحابی کی صورت میں۔ عہد الست ہے، بندے نے خود وعدہ کر کے آیا ہے۔ اس کے اندر جو نفس ہے وہ کون سا نفس ہے؟ جو اسے نفس لوامہ کچوکے دیتا رہتا ہے کہ اللہ کے دین کی طرف چل۔ ہر طرح سے فطرت اس کے اندر اسلام کی پکار موجود ہے، ہر طرح سے حجت پوری کر دیا، مگر یہ دین پہ نہیں آتا۔ فلا یلومن الا نفسہ، تو اپنی جان کے علاوہ کسی کو ملامت زدہ مت ٹھہرائے۔
فرمایا گیا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے نیاز اور مہربان ہے. ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے. یہ بات ذرا دوبارہ سنیں گے، اتنے پیارے پیارے انداز سے چیزیں ہیں کہ واقعتاً دل بندے کا باہر نکل آتا. ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، چاہے تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. تم کہتے ہو نا پردے کوئی نہیں ہوتے، تم کہتے ہو جی رزق حلال نہیں کھائے جاتے، تم کہتے ہو جی زندگی نہیں دین پہ لگائی جاتی. اللہ لے جائے اور اپنے بندے وہ والے لے آئے جو اس کا نام لے لے کے اٹھے اور بیٹھے، جو اس کا نام لے کے مرے اور جیے، جو اس کا نام لے کے کھائے اور پیے، ایک ایک لمحہ اس کے ساتھ جیے، اس کی محبت میں رہیں. اللہ ایسے بندے لے آگا. اللہ کو بندوں کی کمی کوئی نہیں بھائی، ہمیں رب کوئی نہیں ملنا. اس لیے آج اس نعمت کو اپنے لیے جو ہے خیر سمجھے، بھلائی سمجھے، اس کے لیے پوری تگ و دو کریں. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے کہ تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت، وہ یقیناً آنے والی اور تم اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار. اے میری قوم، آپ ان سے کہیے کہ اے میری قوم تم اب کرتے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے. انہ لا یفلح الظالمون، اور یقینی بات تو یہی ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے. ظالم کسے کہا جا رہا ہے؟ جو اپنے رب کے حکم کو نہ مانے. ٹھیک ہے، وَدَعُ شَيْءَ عَلَى غَيْرِ محلی، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. رب اعلیٰ و عرف ہے، اس کے احکام کو مانا جائے. انہیں لوگوں کو الا للہ. اور اگر آج اس کے بندہ حکم کو نہیں مانتا اور زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے، جیسے کہ کتنے گزار رہے ہیں بھائی، تو ظلم ہے یہ. فرمائے گا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیا انہوں نے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر دیا. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، اور اپنے زوم کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا وہ تو اللہ کے حصے میں شامل نہ ہوتا. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ان کے شریکوں کے حصے میں شامل ہو جاتا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے جی. قربانیاں کرتے یہ اللہ کے نام کی، یہ بت کے نام کی ہیں. یہ کیا بت نے پیدا کیا؟ تو کہا اللہ کا حصہ تو بت کی طرف جا رہا ہے. صحیح ہے، تو ظلم کیا جا رہا ہے؟ اللہ خالص اسی کی چیز ہے، اسی کی طرف جانی چاہیے تھی. فرمایا گیا یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے. اب جو حصہ ان کے شریکوں کا تھا وہ تو اللہ کے حصے میں نہ مل سکتا، وہ ان کا تھا ہی کب. فرمایا گیا اور جو حصہ اللہ کا ہوتا وہ ان کے شریکوں کے حصے میں شامل ہو جاتا. سا ما یحکمون، کتنا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں یہ لوگ. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو مزین بنا دیا. اولادوں کو قتل کرتے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. صحیح ہے، اچھا چھوڑ دیجیے، اب ان کی کیا زیادہ باتیں کرتے ہیں. یہ بتائیے ہمارے پاس یہ چیز نہیں. ابھی جو بعضوں کا دکھا دیتے ہیں، اول تو اتنا کوئی زیادہ بہتر نہیں، لیکن پھر بھی جادو ٹونے کے لیے اپنی اولاد تک کو قتل کر. کیسی جہالت طاری ہو جاتی ہوگی انسان، کیسا درندہ، اور کیا اس کے لیے الفاظ نہیں ملتے کہ کیا کہیں، کس طرح کی خباثت اس پہ طاری ہو جاتی. اور خباثت کی بات کرتے ہیں نا آپ، تو آپ حیران ہوں گے کہ ماڈرن ریسٹورنٹس جو کھل رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فلیش ڈیزائننگ پہ. باتھ روم ان کا جو بیسک تھیم ہے وہ باتھ روم میں بیٹھ کے آپ کھانا کر رہے ہیں. آئس کریم اس انداز کی آئے گی کہ جیسے غلاظت نہیں ہوتی اس کے اوپر چمچ رکھا ہوا ہے، اور فلش کی ٹینکی میں وہ گلاب لگایا ہوا، جگ کا منہ فلش جیسا. یہ ہے لبرل اپروچ، جسے مطلب ہے بندہ بیان کرتے ہوئے بھی گھن آتی ہے. یہ انداز ہے، یہ جادو، جنات، شیاطین، گندگی، یہ ہے وہ تھیم. میں جو عرض کرنا تھا جادو کے لیے بچوں کو، اور اس کا اور ذرا ماڈرن ورژن دیکھ لیجئے تو آج یہ ہمارے کھانے میں شریکار نہ ہو جائیں. زیادہ بچے ہوں گے کیسے پالیں گے؟ تو پھر تجھے تو کم از کم مر جانا چاہیے تھا، کیونکہ تیرے باپ کے کوئی 10-12 بچے تھے، پھر کیسے پل گئے؟ یہ جو اولاد کا قتل ہے نا، معاش کے ڈر سے کہ ہمارے کھانے والے بن جائیں گے، تو سورہ زاریات نے جا کے کہا کہ ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور انہیں بھی ہم کھلائیں گے، نہ تم اپنے خالق کو نہ ان کے خالق کو. اور یہ جو بیماری لگی ہوئی ہے نا کہ ہم مر جائیں تو اتنا چھوڑ کے جائیں تو اولاد ہاتھ نہ پڑے، اولاد جو اٹھتی ہے وہ پھر ایک ہی ریلے میں سارا ختم کر دیتی ہے.
یہ بندہ اپنا رازق خود بننے کے چکر میں، تو اولاد کے قتل کو ان کے لیے مزین کر دیا گیا. یہ ایبورشن وغیرہ میرا اس کی طرف بھی ہے. اللہ نے اولاد دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اون کیجئے، اس کو ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے. دھاڑے مارتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس نہیں ہے، اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے نوازتا ہے وہ اس کو کس کس انداز سے ضائع کروا رہے ہوتے ہیں. فرمایا گیا کہ بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو مزین بنا دیا، لیردوہم ولی یلبسوا علیہم دینہم، تاکہ انہیں ہلاک کرتے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں جانے دیجیے اور ان کے افطرا کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں. بعض لوگ بتوں کے نام پہ بھی اپنے بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور کہتے ہیں کہ اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں. لا یطعمها الا من نشاء، ان کے مطابق وہی کھا سکتا ہے جسے وہ چاہیں. بزعمہم وانعام حرمت ظہورها، اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشت حرام ہے، ان پر سواری اور بوجھ جائز نہیں. وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. یہ سب کچھ افطرا ہے، اس پر اللہ کا نام نہیں لیں گے. انا للہ و انا، اس پر سواری نہیں کریں گے، اس کا کوئی دودھ نہیں. وہ صائبہ اور ہام، یہ ساری پیچھے بھی بات ہمارے پاس آئی تھی. فرمائے گا سیجزیہم بما کانوا یفترون، اور اللہ عنقریب انہیں ان کی افطرا پردازیوں کا بدلہ دے دے گا. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ للذکورنا، اور نیز یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کے جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ وہ صرف ہمارے مردوں پر حلال ہے. وہ محرم علی ازواجنا، اور ہماری بیویوں پر حرام ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ بچہ مردہ ہو تو پھر مرد اور عورت سب کھا سکتے ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، جو یہ بکواس کرتے ہیں اللہ انہیں اس کی ضرور سزا دے گا. انہو حکیم علیم، وہ یقیناً دانا اور حکمت والا ہے. اصلاً جو بات بتائی جا رہی ہے یعنی شریعت خود سازی، اپنی مرضی کے قانون اور قاعدے جن کا کوئی سر پیر کوئی نہیں، اور جو رب نے حلال حرام ٹھہرایا اس کی طرف آنا کوئی نہیں. حالانکہ یہ مشرکین ہیں، اپنے طور پر یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے جڑنے کے دعوے کرتے ہیں، تو یہ پھر کس طرح کی تعلیمات ہے بھائی؟ فرمایا گیا قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، خسارے والے ہیں جن لوگوں نے لا علمی اور حماقت کی بنیاد پر اپنی اولاد کو مار ڈالا اور اللہ پر افطرا باندھتے ہوئے اس رزق کو حرام کر دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا. حلال کو حرام بنانا یا حرام کو حلال بنانا دونوں صورتیں خطرناک ہیں. قد دلوا وما كانوا مهتدین، یہ ایسے گمراہ جو ہدایت پر نہیں آ سکتے. 17ویں رکوع کا آغاز ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی تو ہے جس نے باغات پیدا کیے جن کی بیلیں لپٹ جاتی ہیں، دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور اسی طرح کھجوریں، کھیتیاں جن سے مختلف مشروبات حاصل ہوتے ہیں. نیز اس نے زیتون، انار پیدا کیے جو کہ ملتے جلتے اور مختلف بھی ہیں. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ. وآتوا حقہ یوم حصادی، اور فصل اٹھاتے وقت ان سے اللہ کا حق بھی ادا کرو. اب یہ ساری چیزیں دی ہیں تو اس کے حوالے سے اللہ کا حق بھی ادا کرو. اس سے مراد جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے حق سے مراد وہ صدقہ جو اللہ کے نام پر اس فصل سے فقراء اور مساکین کو دیا جائے. مکی سورہ مبارکہ ہے، مدینہ میں زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوئی ہے، چنانچہ اس جگہ صدقے کا مقدار کا تعین نہیں کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بارانی زمین سے پیداوار کا 10واں حصہ اور آبپاشی والی زمین سے پیداوار کا 20واں حصہ مقرر فرمایا ہے. اور صدقہ خیرات میں بھی حد اعتدال سے تجاوز پسند نہیں فرمایا. افضل صدقہ وہ ہے جس سے دینے کے بعد بندہ خود محتاج نہ ہو. مسلم کی ایک روایت ہے. بہرحال یہاں پر یہ جو ہے کہ زمین والی ہے، زمین کوئی بارانی زمین ہے یا اس سے جو فصل آتی ہے، عشر کی صورت میں وہ چیزیں ضرور ادا کی جائیں. فرمایا گیا کہ ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین، اور اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسراف، تبذیر، اسراف ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر بالکل اس چیز کی ضرورت نہیں. اسراف اگر 4 آدمی ہیں اور دسترخوان بچھا پڑے کتنا 20 آدمیوں کا، تو کیا ہو گیا بھائی؟ اسراف. اور اگر یہ 4 آدمی دسترخوان بچا رہا، چاہے 4 ہی آدمیوں کا کھانا تھا اور اٹھ کے چلے گئے، کسی نے کچھ نہیں کھایا، تو تبذیر ہو گئی بھائی. ضرورت ہی نہیں تھی، کسی کو بھوک ہی نہیں تھی، بلا وجہ بنایا. تو اور ہم، میرے جو کہنے کا مقصد ہے کہا کہ آج کل ہم اپنے کچن کے اعتبار سے اسراف اور تبذیر سے بچیں.
کتنے لوگ ایسے ہیں جو ترستے ہیں، اور یقین کیجئے اتنے بہترین نان اور چیزیں بن کے آتی ہیں، اور ایسی محافل جہاں بعض اوقات قرآن مجید کے لیے بلایا بھی جاتا ہے، اس وقت آپ دیکھا کریں قرآن سن کر اٹھنے والوں کے انداز کہ وہ اپنی پلیٹ میں آدھی آدھی پوری پوری روٹی اور بہترین بوٹیاں جو کسی کو دیکھنے کے لیے نہیں ملتی چھوڑ کے ویسے کے ویسے چلے جاتے. اور اسراف اور تبذیر کی ڈیفینیشنیں پڑھنی ہم نے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو بتائے. بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹا اپنی پلیٹ اچھی طرح صاف کرنی ہے اور انگلی سے بھی چاٹ لینی ہے. ہمارے تو ایٹیکیٹس کے خلاف ہو جاتے. گر جائے نیچے سے ڈائننگ ٹیبل جو سونے کی طرح چمک رہی ہوتی ہے اس پہ بھی گر گیا، اس سے اٹھا کے نہیں کھانا. بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب لینی ہے، ہم نے اس تہذیب کا اچار ڈالنا ہے کہ جو ہمیں دین سے دور کر دے. اس لیے اور یہ باتیں اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کروائیں، خود کریں، کر کے دکھائیں، اور اپنے بچوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جاری کرے. تو اسراف اور تبذیر سے بہرحال بچنے کا ایک معاملہ ضرور اپنے معاملات میں ہونا چاہیے. اللہ یہی چیز، یہی مال ان لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے جو تڑپ رہے ہیں، جن کے پاس ہے کوئی نہیں. یہ صبر کا بھی مہینہ ہے، اور غم کو شیئر کرنے کے اعتبار سے بھی جن لوگوں تک چیزیں نہیں پہنچ رہی ان تک بہترین انداز سے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، نیز چوپایوں میں سے کچھ بار برداری یعنی سامان اٹھانے والے ہیں، اور کچھ جو ہیں مفروشات بنائے جاتے ہیں، ان کی چیزوں سے، کھالوں سے اور چیزیں بنائی جاتی ہیں. فرمایا گیا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ اللہ کا رزق ہے جو اس نے تمہیں دیا، انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ثمانیۃ ازواج من الدعن اثنین، کل 8 جوڑے ہیں جو نر اور مادہ ہیں، یعنی بھیڑ اور مینڈا، بکری، بکرا، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل. یہ کل 8 جانور ہیں، ہر ایک زوج ہے، 4 مادہ اور 4 نر ہیں. یہی 4 جوڑے عرب میں موجود تھے اور اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے. فرمایا گیا کہ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، اور بھیڑ کے 2 ہیں اور بکری کے 2 ہیں. قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ، آپ ان سے پوچھے کہ اللہ نے دونوں مذکورہ حرام کیے ہیں یا دونوں مذکر حرام کیے ہیں یا دونوں مؤنث. ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچے جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ تھا کہ مادہ تو خود حلال ہے، مگر یہ کیا بات ہوئی کہ اس کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ کسی کے لیے حلال اور کسی کے لیے حرام. یعنی کہ وہ مادہ حلال تھی اور جو اس کے اندر پیٹ میں بچہ تھا وہ کہتے ہیں اگر زندہ ہے تو ہمارے مرد کھائیں گے اور اگر مرا ہوا ہے تو اب یہ مرد اور عورتیں کھائیں گے، یعنی زندہ کو عورتیں. تو بھی کس نے بھائی تمہیں یہ اس طرح کی ترکیب بتائیے یا اس طرح کی معاملات بتائیں. آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ نے دونوں مذکر حرام کیے یا دونوں مؤنث، یا وہ بچے جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے علم وحی کی کوئی بات بتلا دو. اچھا، اس خاص پس منظر میں اپنے ذہن کو صرف نہ رکھیے گا، یعنی ایسی باتیں جو آج ہم نے اموات کے ساتھ، پیدائش کے ساتھ، زندگی کے معاملات کے ساتھ، شادی بیاہ کے ساتھ خود ساختہ جوڑی ہوئی ہیں، جن کی کتاب اللہ سنت رسول سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، ان کے بارے میں ہم سے بھی یوں ہی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کس نے کہا ہے. اگر کوئی بات سچی ہے تو ذرا بتاؤ. میت کو اٹھاتے وقت کیا کرنا ہے بھائی؟ 2.5 من گندم وہ رکھنی ہے اور 2.5 پارے پڑھنے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ کی کتاب دکھاؤ. ایسی چیزیں نکال کے لائیں گے جس کا شادی کر کے آئے ہیں تو وہ لائن نہیں کراس کر سکتے جب تک کہ وہ کیا نہ کرے، پاؤں مار کے تیل نہ گرائے، بعض جگہوں پر چاول نہ گرائے. اور پھر جب اس بیچاری بہو سے تیل اور چاول گر جاتا تو پھر اس کی پٹائی ہو رہی ہوتی. تو وہ کہتے ہیں یہ پہلے دن سے ہی آپ نے یہ کرایا، خود ہی کہا تھا تیل گراؤ، گرا دیا، اب گراتی ہو تو مارتے ہو. یہ کہاں سے چیز؟ اور بہت سارے ہزاروں چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ اب صرف یہ بات کی جا رہی ہے تو اس کے مطابق صرف وہاں پہ ذہن ایک قسم کا خاص اسی معاملے میں رہتا ہے. یعنی کوئی چیز خود ساختہ نہیں کرنی، اپنی مرضی والی نہیں. فرمائے گا ان کنتم صادقین، سچے ہو تو مجھے اس کی کوئی دلیل دو. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ارحام الانثیین، نیز اونٹ کی جنس سے 2 اور گائے کے 2 جوڑے. آپ ان سے پوچھے کہ اللہ نے ان دونوں مذکروں کو حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو، یا ان بچوں کو جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یا جب اللہ نے ایسا تاکیدی حکم دیا تھا تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اللہ سے، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرتا پھرے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، آپ کہہ دیجئے جو وہی میری طرف ہے جو
وہی میری طرف آئی ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کھانے والوں پر حرام کی گئی ہے، الا ان یکون میتتن او دم مسفوحا، کہ الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر یا سور کا گوشت ہو، فانہ رجس، کیونکہ وہ ناپاک ہے، او فسقن احل لغیر اللہ بہ، یا وہ فسق ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، ہاں جو شخص لاچار اور باغی نہ ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو تو بلا شبہ آپ کا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اصل میں فرمایا جا رہا ہے، یہ بات ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی، سورہ مائدہ میں بھی پڑھی، سورہ الانعام میں اور سورہ نحل میں چوتھے مقام پہ آ جائے گا۔ جو چیزیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں تو وہ تو یہ ہیں کہ مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، اور وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کی ہو، یہ چار چیزیں حرام ہیں۔ یہ چیزیں تو تم دھارے دبا دبا کے کھائے جا رہے ہو اور پتہ نہیں خود ساختہ حلال حرام کی ڈیفینیشن رکھی ہوئی ہے، اس چیز کی طرف لا کر یہاں پر رکھا جا رہا ہے۔ صحیح جی، اور بار بار میں نے یہ خنزیر کی جگہ سور لیا، سور کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سور کہنے سے کیا ہو جاتا ہے، نمازیں قبول نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے سور کہنے سے نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور سود کھانے سے نمازیں قبول ہو جاتی ہے نا، سور اور سود میں زیادہ فرق ہی نہیں محسوس ہوتا۔ اللہ ہم پر ہے، بس سور سے اتنی نفرت ہے کہ نہیں، نماز نام نہیں لینا ورنہ نماز نہیں قبول ہوگی، نماز پہلے نہیں پڑھتے، کہتے یار وہ نام لے لیا اب تو 40 دن تک تو پڑھنے کا کیا فائدہ، قبول ہی نہیں ہونی، یہ چیز نہیں ہے بھائی۔ اور ان سے بھی کہا گیا وہ بندہ استفادہ کر سکتا ہے جو کوئی مرنے والا ہو گیا، ایسی جگہ پہ چلا گیا جہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اب بقدر ضرورت باغی نہ بنے، ہمارے قوانین کو توڑ لے، اپنی زندگی بچا لے، اس کی زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ بخشنے والا ہے، لیکن ضرورت سے کھانے والا زیادہ نہ ہو اور باغی نہ ہو۔ اور ایئرپورٹس پہ جو ہمیں مل رہی ہوتی ہیں چیزیں، اور دبئی ایئرپورٹ اس میں واحد ہے جس میں اسلامی ایئرپورٹ جہاں پر یہ سور کا گوشت بھی ملتا ہے، اور اصلاً تو اس میں پیچھے جو چیزیں بن کے آ رہی ہوتی ہیں وہ اسی میں آ رہی ہیں، اسی لیے جب باہر نکلیں گے تو اپنے یہ کھانے پینے کے حوالے سے بڑا احتیاط کی جائے، اللہ ہی رحم فرمائے۔ باہر ظاہری بات ہے ہم تو دنیا بچاتے پھر رہے ہیں، دین بچانا ہمارے ٹارگٹ پلان میں ہی نہیں، ایمبیشن گول میں ہی نہیں۔